السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد خبیب نیشنل کونسل فار طب گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک رجسٹرڈ شدہ حکیم ہوں۔ میں آج آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کے جو طریقہ کار تھے طب نبوی کے حوالے سے وہ آپ کو گوش گزار کرنے والا ہوں کہ جس محبوب کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ محبوب کیا کیا پسند کرتے تھے، کیا کیا کھاتے تھے اور صحت مند زندگی گزارتے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام ان کے کھانے کا طریقہ، ان کی غذا کیا تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا، ایک حدیث بھی ہے کہ مفلس اور غریب وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں کھجوریں نہیں ہوتی۔ ہم آج سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب وہ ہے جن کے گھر میں ہر وقت کھجوریں موجود نہیں ہوتی۔ تو نبی پاک نے سارے زندگی کھجوروں کا استعمال کیا۔ ہمارے دور میں اور ہمارے گھروں میں اس چیز کی بڑی ہی کمی ہے، ہم نے کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ ہم برگر کھاتے ہیں، شوارمے کھاتے ہیں، پکوڑے سموسے کھاتے ہیں، آئس کریم کھاتے ہیں، جو چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں ہم نے ان کا چناؤ کیے ہوا ہے۔ تو صحت کیسے ٹھیک ہو؟ معدہ بھی اپسیٹ ہوتا ہے، جگر بھی اپسیٹ ہوتا ہے، اور دوسری بات جس کا ہم خیال نہیں کرتے، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ ہم کسی دعوت پہ جاتے ہیں، اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں، سانس بھی نہیں آتا، پھر کہتے ہیں کہ معدہ خراب ہو گیا، قبض ہو گئی، گیس ہو گئی، سر چکرانے لگ پڑا۔ تو جب آپ قرآن کی اس آیت کا مفہوم سمجھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم کھاؤ۔ نبی پاک نے فرمایا ایک حصہ معدے کے 3 حصے بنا دو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، اور ایک حصہ آکسیجن کے لیے، ہوا کے لیے، سانس کے لیے، تاکہ ہر چیز کسی قسم کی دشواری نہ ہو، بڑی آنت میں چھوٹی آنت میں سانس کا نظام دھرم بھرم نہ ہو۔ تو کھانے کا خیال کیا کرو۔ نبی پاک نے صحابہ کرام کو زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی تلقین کی۔ ہم تو جو جینین رمضان المبارک کے روزے ہیں وہ بھی نہیں رکھتے، تو صحت کیسے ٹھیک ہوگی؟ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے محبوب نے زندگی میں کیا کیا چیزیں استعمال کی۔ فرسٹلی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو، دیسی کدو بڑے ہی شوق سے نبی پاک کھاتے تھے۔ تو آپ آج سے عزم کر لیں کہ ہم نے دیسی کدو کھانے ہیں، مچھلی کھانی ہے، بکرے کا شوربے والا گوشت کھانا، سکیل جو
کھلا شوربہ، نبی پاک زیادہ شوربے والا سالن پسند کیا کرتے تھے، اس سے معدہ بھی ٹھیک ہو رہتا ہے، اور جو آس پاس غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو سالن بھی دیا جا سکتا ہے۔ نبی پاک کی ہر کام میں، ہر بات میں خیر ہی خیر تھی۔ ہر لمحے یہ سوچا کرو خیر الناس میں ینفع الناس، لوگوں کا فائدہ ہی فائدہ سوچو، فائدہ ہی فائدہ سوچو۔ تو کوٹ شیریں یہ لکڑی ہوتی ہے، یہ بھی نبی پاک نے اپنی زندگی میں استعمال کیا۔ سناب مکی جو کہ قبض کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے، یہ پتے ہوتے ہیں، مکے میں یہ بوٹی بہت زیادہ ہوتی تھی، نبی پاک نے اس کا استعمال بھی کیا۔ سناب مکی جو کہ آج کل بھی کرونا کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے۔ لوگ اس طرف آ رہے ہیں، محبوب کی باتوں کی طرف آ رہے ہیں، لیکن آتے بہت دیر سے جب بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کلونجی، محبوب نے فرمایا سوائے موت کے کلونجی ہر مرض کے لیے شفا ہے، تو ہم کلونجی بھی نہیں گھر میں رکھتے، سناب مکی بھی نہیں رکھتے، کوٹ شیریں بھی نہیں رکھتے۔ ہم نے شربت، میں آپ کو شربت بتاتا ہوں، آپ نے جامع شیریں کو استعمال کرنا شروع کر دیا، آپ نے روح افزا کو استعمال کرنا شروع کر دیا، آپ نے یہ کوٹے جو آج کل تمبو کناتا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھنگی اور چرسیوں کی طرح، ہم نے کسکاس کا اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ نئے نئے مشروب آ گئے، یہ مزہ جوس ہے، یہ رانی جوس ہے، یہ جناب کوکو کولا کی بوتل ہے، یہ مشروب وہ مشروب۔ ہم نے مشروب کا چوائس ہی غلط کر لیا ہے۔ محبوب نے ساری زندگی شہد کا شربت استعمال کیا، ہم نے شہد چھوڑ دیا تو بیماریاں تو آنی ہی تھیں۔ جب ہم نے جس کا کلمہ پڑھا اس کے ہم نے بات کو نہیں ماننا تو ہم نقصان اٹھائیں گے۔ شہد کا استعمال کیا کرو زیادہ سے زیادہ، کیونکہ شہد میں شفا ہے، نبی پاک نے فرمایا شہد میں شفا ہے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے، تو شہد کا بھی استعمال کیا کرو۔ اس کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے مولی کا، گاجر کا، گیا توری کا، شلجم کا، بکرے کے گوشت کا۔ جب آپ اس طرح کی ملین غذا، نرم غذا جو معدہ بڑی ہی آسانی سے ان کو ہضم کر لے گا، ایسی چیزیں استعمال کیا کرو، انشاءاللہ آپ پھکی اور صفوف بنا کر رکھیں۔ کوٹ شیریں، سناب مکی، کلونجی، اس طرح کی چیزیں ان میں نمک ڈال لیں، صفوف بنا کے رکھ لیں، تھوڑا سا زیرہ ملا لیں، تھوڑی سی دال چینی ملا لیں اور تھوڑی سی ہرڑ ملا لیں، اس طرح کی چیزوں کا صفوف بنا کے رکھ لیں۔ جب بھی کوئی گیس کا مسئلہ بنے، پیٹ میں درد کا مسئلہ بنے اور سر چکرانے لگے، بلڈ پریشر اپ ڈاؤن ہونے لگے، تو تھوڑی سی پانی کے ساتھ 2-3 چنے کے برابر یہ صفوف لیں۔ انشاءاللہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، انشاءاللہ جب آپ اس ذہن سے، اس یقین کے ساتھ اس صفوف کو استعمال کریں گے، انشاءاللہ آپ کی ساری معدے کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور جب معدے کی بیماری ختم ہوگی تو سارے جسم کی بیماری ختم ہو جائے گی، کیونکہ المعدۃ بیت الداء، معدہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ اللہ تعالی ہم کو جو ہمارے محبوب نے چیزیں کھانے کے لیے استعمال کی ہیں اور جو چیزیں دوائی کے طور پر استعمال کی ہیں، ہمیں ان چیزوں کو سنت سمجھ کر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔